الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام احباب پیار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی 2 احادیث کے حصے تلاوت کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات، حق طریقے، حق نیت سے کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان وہی کہلاتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور جس کے اندر اتباع سنت کا جذبہ ہو، جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرے۔ دنیا کے اندر اچھے کام کرنے والے بہت سارے انسان موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے اچھائی اور اچھائی والے سارے کام اس کا صلہ تب ملے گا جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر نیکی کا صلہ دنیا میں تو خوشی، مسرت اور کچھ دلی اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور اگر ایمان ہوگا، اچھا عقیدہ ہوگا، تو یاد رکھیے تھوڑا سا عمل بھی دنیا اور آخرت میں اس مومن کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مشرکین مکہ کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ پوری دنیا سے آنے والے انسانوں کے انتہائی خدمتگار ہوتے تھے جب وہ عمرہ کی غرض سے یا بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے ان کے ہاں آتے۔ مشرکین مکہ ان کے کھانے پینے، رہائش کا انتظام فرماتے، ان کے لیے ستو گھول گھول کے انہیں پلاتے، اور اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتے۔ اور صرف اسی پر انہوں نے بس نہ کی، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے سردار جمع ہو کر اس بات پر متفق ہوئے کہ اگر ہم نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے
ہمارے پاس حلال اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ان کے ذہنوں میں اس لیے آئی کہ وہ لوگ جوا کھیلنے والے، سود پر پیسے دینے اور لینے والے، زنا کے اڈے چلانے والے اور ہر برائی جس کے ذریعے سے پیسہ مل سکے وہ کرنے والے تھے۔ لیکن یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمت والی جگہ ہے، یہ اونچا مقام ہے، لہذا اگر ہم اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس حلال اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی، کمیٹی بنائی گئی، جو کوئی بھی اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق ان کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے مال جمع کراتا، پیسے دیتا، وہ پہلے تحقیق کرتے کہ یہ پاکیزہ ہے کہ نہیں، یہ حلال طریقے سے کمایا گیا یا حرام طریقے سے۔ اتنی زیادہ تحقیق کے بعد بھی اگر کسی کے مال میں ذرہ برابر شک ہوتا وہ اس کے مال کو رد کر دیتے، قبول نہ فرماتے۔ جب انہوں نے اللہ کے اس گھر بیت اللہ کے اس کمرے کی تعمیر کی تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس مال کم ہو گیا، حلال مال، پاکیزہ اور طیب مال کم ہو گیا، لہذا انہوں نے وہ حصہ جسے آج میں اور آپ حتیم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس حصے کو چھوڑ دیا اور باقی تعمیر اپنے اس حلال، پاکیزہ اور طیب مال سے کی۔